السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. محترم علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ الحمدللہ ایک عظیم اجتماع میں ہیں، مجلس میں ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ علماء کرام کی ایک طویل فہرست ہے جن کے خطابات سے آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ ہم تو ظاہر ہے حضرت قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ و وفقہ کی محبت میں اور ان کی دعوت پر ان کے اس اجتماع میں شریک ہیں، اور صرف تعمیل ارشاد میں اور اس
مبارک مجلس میں حصہ ڈالنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرات، ہم جس زمانے میں ہیں اور اس زمانے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی دعوات بہت سی ہیں، دعوتیں بھی ہیں اور دعوے بھی ہیں، اور ہر شخص، ہر گروہ، بلکہ ہر شخص اپنی بات کو سب باتوں پر فائق اور اپنی دعوت کو سب دعوتوں سے اچھا اور بہتر کہنے پر مصر ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے ہمیں ایک ایسا پیمانہ عطا فرمایا ہے، قرآن حکیم نے ہمیں ایک ایسا پیمانہ عطا فرمایا ہے، ایسی کسوٹی عطا فرمائی ہے کہ ہر ایک کا دعویٰ، ہر شخص جو دعویٰ کرے وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر صرف دعوے پر ہی بات بنے تو پھر عدالتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ صرف دعوے پر اگر کسی کی بات مان لی جائے تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر شخص یہ بات جانتا ہے، فرمایا کہ اگر صرف دعوے پر کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تو بڑے دعوے دار کھڑے ہو جائیں، کوئی کہے یہ زمین میری ہے، کوئی کہے اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، تو صرف دعوے پر بات نہیں بنتی۔ قرآن نے ہمیں ایک کسوٹی عطا کی، ایک معیار عطا کیا، فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو بات کرتے ہو اس کی کوئی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ تو ادیان میں، مذاہب میں، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی بات اچھی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچانے کا سب سے بہتر راستہ ہے۔ کوئی زندوں کو پکارتا ہے، کوئی مردوں کو پکارتا ہے، کوئی قبروں کی طرف بلاتا ہے، کسی نے آستانے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور کوئی نماز کی طرف بلاتا ہے، کوئی دھمال کی طرف بلاتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کی طرف بلاتا ہے، کوئی قوالی کی طرف کھینچتا ہے۔ دعوے اس قدر مختلف ہیں، دعوے اس قدر مختلف ہیں کہ اب ان میں فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کسوٹی ہے، اور اس سے بہتر کسوٹی ہو نہیں سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب بات اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کی ہے، معاملہ اس کے تقرب کے حصول کا ہے، معاملہ اس کو راضی کرنے کا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اسی سے پوچھیں کہ سب سے اچھی بات کس کی ہے، سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے، سب سے اچھا دین کون سا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بارے میں الجھاؤ نہیں رکھا، اتنا واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور یہ بھی بات قرآن ہی نے کہی کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے اچھی بات کسی کی ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ سے سچا بیان کسی کا ہو نہیں سکتا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کسی کا طریقہ ہو نہیں سکتا۔
قرآن نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ دعوے تو بہت ہیں، دعوتیں بہت ہیں، اگر تم نے ان میں سے دیکھنا اچھا کون ہے تو ایک ہی بات اچھی ہے، اس سے اچھی کسی کی بات ہو نہیں سکتی۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کسی ڈھیری کی طرف نہیں بلاتا، وہ کسی ٹالی کی طرف نہیں بلاتا، وہ کسی زندہ یا مردہ کی طرف نہیں بلاتا، وہ تمہیں وہی دعوت دیتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے جو ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں۔ اب آپ تمام دعوتوں میں پرکھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت کس کی ہے، دعوت توحید کس کی ہے، اللہ کی طرف کون بلاتا ہے۔ اور صرف اسی پر بات بس نہیں، اس لیے کہ اس کے بھی دعوے دار اور نکل آتے ہیں، اس کے بھی دعوے دار اور نکل آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے ساتھ ایک اور قید بھی لگا دی وَعَمِلَ صَالِحًا۔ بات صرف زبان سے کہنے کی نہیں، بات صرف توحید کی بات کرنے کی نہیں، اللہ کی طرف بلانے کی نہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، بات یہ ہے کہ جو وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کا اپنا عمل بھی دیکھ لو، کیا وہ بھی نیک ہے یا نہیں، وہ بھی صالح ہے یا نہیں۔ صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ صالح عمل وہ ہے صالح عمل وہ ہے، یاد رکھیے، صالح عمل وہ ہے کہ جب اعمال کی ضرورت پڑے تو وہ کام آئیں۔ جیسے کرنسی ہے نا، کوئی آدمی ڈھیروں اپنی جیب میں رکھے اور اپنے آپ کو مالدار سمجھتا پھرے، سمجھے کہ میرے پاس ڈھیروں مال ہے، لیکن جب جہاں سودا لینے کے لیے جائے، جب بینک میں جمع کرانے کے لیے جائے یا اسے تبدیل کرنے کے لیے جائے تو اسے پتا چلے کہ یہ تو وہ کرنسی نہیں ہے جو چلتی ہے۔ اسی طرح صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے، صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کے ساتھ دو شرطیں ضروری ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کوئی عمل اس وقت صالح نہیں ہوتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ ہوں، ایک وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور دوسرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ جب تک اس پر مدینہ کی مہر نہ ہو، جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اس وقت تک کوئی عمل ہم اپنے طور پر اسے جتنا چاہے اچھا کہتے پھریں، جتنا چاہے اچھا کہتے پھریں، اس کی اللہ کے حضور کوئی قیمت نہیں۔ ابھی مغرب سے